خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی ایسی مجرمہ دیکھی ہے جو ہتھکڑیوں میں نہیں بلکہ شہزادیوں کی طرح عدالت میں داخل ہو، جس کے پیچھے پولیس والے اس طرح ڈر کر چل رہے ہوں جیسے وہ کوئی ملزمہ نہیں بلکہ ان کی افسر ہو؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پنکی انمول کی، جسے کراچی کی کوکین کوئن کہا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک منشیات فروش کی گرفتاری ہے یا اس کے پیچھے پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کے کالے راز چھپے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس دبنگ انٹری اور اس کے پیچھے چھپی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس کے انجام کے بارے میں جو انکشاف میں کرنے والی ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پنکی انمول کی کہانی کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں۔ قصور کی گلیوں سے نکل کر ماڈلنگ کا خواب لیے لاہور اور پھر کراچی پہنچنے والی یہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے منشیات کی دنیا کی ملکہ کیسے بن گئی۔ اسے منشیات بنانے کے ماہر یعنی کیمیکل پیتھولوجسٹ کہا جاتا ہے، جو 300 گرام کوکین کو 1 کلو میں بدل دیتی تھی اور اس پر سونے کا ورق چڑھا کر گولڈن کوکین کے نام سے لاکھوں میں بیچتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے حساس اداروں کا آنا پڑا، کیونکہ مقامی پولیس تو شاید اس کے گولڈن سٹاک کی چمک تلے دبی ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے پاس سے ایسی ادویات ایسفیڈرین اور کیٹامائن ملی جو سرجری میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں وہ موت بانٹنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ پارٹنرز کون ہیں؟ منشیات کا یہ دھندا اکیلے نہیں چلتا، اس کے پیچھے وہ سلیپنگ پارٹنرز ہیں جو حکومتوں، اداروں اور سیاست میں بیٹھے ہیں۔ کیا کوئی ایس ایچ او اپنی مرضی کے بغیر ایک پڑیا بھی بکنے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسے اب کیوں پکڑا گیا؟ کیا یہ صرف منشیات ختم کرنے کی مہم ہے یا کسی خاص سیاسی گروپ پر دباؤ ڈالنے کا ایک مہرہ؟ جھوٹ کا ایک جال تو یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ اسے کراچی سے پکڑا، جبکہ دعوے یہ ہیں کہ اسے لاہور کے ایک گھر سے گرفتار کیا گیا اور جھوٹی ایف آئی آر کے لیے کسی بے گناہ خاندان کے فلیٹ کا نام لکھ دیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں اس آڈیو لیک کی جس نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی ہے۔ پنکی انمول نے اپنی آڈیو میں بڑے دھڑلے سے کہا ہے کہ اگر میں نہ بھی رہی تو میرا کاروبار چلتا رہے گا، میرے جانشین موجود ہیں۔ اس نے ریٹائرڈ پولیس افسروں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ ساری زندگی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے رہے اور اب ریٹائر ہو کر اسے فون کر کے اپنی نااہلی پر ہنستے ہیں۔ یہ ہے وہ اوقات جو ایک مجرمہ نے ہمارے نظام کو دکھائی ہے۔ تو اب انجام کیا ہوگا؟ دو ہی راستے نظر آتے ہیں، یا تو فوزیہ عباسی کیس کی طرح 2 دن بعد سب اسے بھول جائیں گے اور نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا، یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا، کیونکہ پنکی کے پاس کراچی سے اسلام آباد تک کے 2000 ایسے طاقتور کلائنٹس ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ان کے سامنے ان کے نام آئیں۔ وہ لوگ جو بڑے فارم ہاؤسز کے تہہ خانوں میں پارٹیاں کرتے ہیں اور معاہدوں پر دستخط کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پنکی انمول کو سزا ملے گی یا وہ پاکستان کی جیفری ایپسٹین بن کر کسی پراسرار انجام کا شکار ہو جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیجیے، ساتھ میں سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔